بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، اور خصوصاً مسٹر اینڈ مسز عباس ہیرجی کے تمام مرحومین کے لیے، اسد دشتی، شمسی رضوی اور مرحومہ گوہر خانم بنت حسن رضا اسدی، اور جن جن مومنین نے اس امام بارگاہ کو بنانے میں اور جس طریقہ سے یہاں پر مذہب حق اہل بیت کی خدمت میں کوششیں کیں، اور باقی جتنے مومنین یہاں پر ہیں، ان سب کے اور ڈونرز کے اور اسپانسر کے آباء و اجداد کے لیے، اور خصوصاً حسن جعفر نقوی ابن مولانا سید رضی جعفر نقوی کے چاند کے حساب سے 16 جمادی الاول ان کی رحلت کی تاریخ ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اور ایک دفعہ گزارش ہے بلند صلوات کی، اس نیت سے کہ جتنے مومنین و مومنات دنیا میں جہاں جائیں ان سب کی مشکلات سے نجات کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور خصوصاً مولانا رضی جعفر صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ کو خداوند تبارک و تعالی صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے فرزند کی وفات پر بر محمد وآل محمد صلوات. دو موضوعات کو بڑی تیزی سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو پہلا یہی ہے کہ بڑے اچھے ہمارے وہ کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سے تھے، چھوٹے تھے ہم سے، لیکن قم میں بہت دوستی تھی، بہت محبت تھی، ہر وقت کا آنا جانا تھا، بہت زیادہ بے تکلفی تھی، اور واقعاً بہت ہی محبت کی شخصیت تھے حسن جعفر، مولانا حسن جعفر صاحب. اور پھر ان کے والد ماجد جو بہت ہی محبت کے ہیں، ان کی والدہ واقعاً وہ بھی بہت محبت کی ہیں. مولانا صاحب کی تو ہمیشہ محبت نظر آئی. جب ہم حج پہ گئے ہوئے تھے تو یہ ہم توجہ دلائیں کہ جب ہم قم میں تھے تو ایک ہم نے حج کیا تھا نیابت میں، اور عجیب معاملہ تھا کہ حج میں فقط ابھی 4-5 دن رہ گئے تھے، یعنی فلائٹس بالکل ختم ہو گئی تھیں، ہم کسی قافلے میں بھی نہیں تھے. یہی ہمارے برادر محترم حسن جعفر آئے ہمارے گھر، اور تو کہا شہریار بھائی حج پہ جانا ہے. میں نے کہا کون سا حج، کیسا حج؟ کہنے لگا وہ جانا ہے کہ نہیں جانا؟ میں نے کہا جانا تو ہے لیکن جا کیسے سکتے ہیں؟ کہنے لگا آپ صرف یہ بتائیں جائیں گے؟ میں نے کہا بالکل جائیں گے.
کہنے لگے چلیں. میں نے کیسے؟ کہنے لگے ابا نے بتایا ہے کہ نیابت پہ ایک کوئی اگر جانا چاہے تو ایک حج ہے. میں نے کہا بھی کیسا بھی ہو کم سے کم حج تو ہوگا، ظاہر ہے ہمیں بھی ثواب ملے گا. تو گئے، ہم نے ویزا لیا اور ہمیں ویزا مل گیا، اور اتفاق یہ ہے کہ انہیں نہیں ملا، اور اکیلے ہی چلے گئے. اور وہاں جا کے بھی پھر مولانا کو جوائن کیا. اور وہاں جس طرح سے انفیکشن پھیلتا ہے، آپ کے تو علم میں ہے حج میں، تو اب تک ہمیں یاد ہے کہ مولانا کی تو ہمیشہ سرپرستی اور محبت رہی. اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ، اور صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن جب مجھے بہت زیادہ کھانسی تھی اور طبیعت بھی وہ تھی، تو ان کی زوجہ محترمہ نے اب تک مجھے یاد ہے کہ فوراً کہا بھی ایک دو لوگوں سے، اس کے بعد خود بھی بہت زیادہ اصرار کر کے مجھے ڈاکٹر کے پاس بھیجا. اور ہمیشہ اب تک جو ہے ان دونوں کی بہت زیادہ محبتیں شامل حال رہتی ہیں. اور واقعاً ہمارا دل بہت تڑپتا ہے اس عنوان سے کہ ان کے ایک ہی فرزند تھے جو دنیا سے گئے، اور پھر آخر میں دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس امتحان کے ذریعے سے انہیں معصومین علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور زیادہ قرب عطا فرمائے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور علماء کے درمیان کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے آفتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ مختلف لوگ عمامہ پہن کر مذہب حق اہل بیت پر ضربتیں لگا رہے ہیں، بعض دفعہ جان بوجھ کے، بعض دفعہ جہالت میں، کم علمی میں، نادانی میں. لیکن مولانا عزیز جعفر صاحب جیسے حضرات وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی صورت میں مذہب حق اہل بیت علیہم السلام کو نقصان نہیں پہنچا. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر خدمت نہ کر سکیں تو کم سے کم مذہب حق اہل بیت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب کیونکہ مذہب حق اہل بیت کی بات ہوئی تو یہ موضوع کہا نہیں ہے ہم سے کسی نے، کوئی سوچے کہ کہا ہے، یعنی انتظامیہ نہیں کہا. آپ سن رہے ہیں بار بار کہ 13 جنوری کو انشاءاللہ اوپننگ سیریمنی ہے مدرسے کی، 15 سے شروع ہوگا. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اس کام میں ہیلپ کریں، اور یہ سوچ کے کریں کہ اگر اس مدرسے کے ذریعے سے اور آپ کے کیے ہوئے تعاون کے ذریعے سے، چاہے وہ فزیکلی ہو، فائنینشلی ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو، کہ اس کا بھی ذکر کریں گے، کسی ایک بچے کا بھی دین محفوظ ہو جاتا ہے اور ایک بچے کی نسل جو ہے اہل بیت علیہم السلام کے مکتب اور مذہب پر باقی رہتی ہے، تو اس کا ثواب آپ کو ہمیشہ ملے گا. لہٰذا کوئی، جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ چیزوں کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو انہوں نے تو میرے خیال سے بہت کم چیز کی ڈیمانڈ کی ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں تو واقعاً بیٹھ کے گفتگو کریں کہ جو مدرسہ بنے وہ اتنا عالی شان قسم کا سلسلہ ہو، اتنی اچھی اس میں چیزیں ہوں کہ بچے اٹریکٹ ہوں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، خواتین و حضرات بعد میں بھی اس کو ڈسکس کریں. فرض کریں ان کے پاس اتنے بجٹ نہیں ہے انعام دینے کے، اور اگر یہ انعام بھی دیتے ہیں تو 20 یا 25 یا 50 کرتے ہیں، تو آپ میں سے بعض لوگوں کو چاہیے کہ یہ سوچیں کہ آپ انعام پرووائڈ کریں، گفٹ پرووائڈ کریں، اور اتنے اچھے گفٹ پرووائڈ کریں کہ بچوں کو خود ایک حوصلہ ہو، آنے کی خواہش ہو. اس میں کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ بچے جو ہیں کبھی اگر ان کو یہ ہو کہ آج دیر ہو گئی ہے کیا کریں گے، ناشتہ نہیں کیا نہیں کیا، ایسا نہیں، یہ چیزیں پرووائڈ کریں. اسی طریقے سے جو ایک اہم ترین کام ہے، بعض اب لوگوں کے بچے نہیں ہوں گے، یعنی یا شادیاں ہو گئیں، یا بچے، یا خود ہی ابھی بچے ہیں، جوان ہیں، یا بچے ہی نہیں ہیں، تو کیا ان کو نہیں انٹرسٹ ہونا چاہیے؟ نہ، وہ ثواب کے لیے اس میں کام کریں. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے آپ کو یہاں پر اپنا نام دیں کہ اگر کسی کے پاس کنوینس نہیں ہے تو وہ بچوں کو پک کر کے لائیں. تو یہ پک کرنا جو ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارا بچہ نہیں ہے نا. جس بچے کو آپ پک کر رہے ہیں، فرض کریں اس کے ماں باپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور وہ سستی کا شکار ہیں کہ ایک دن ملا ہے اتوار کو کیسے لائیں، یا یہ کہ ماں ڈرائیونگ نہیں جانتی، باپ اتوار کو جاب پہ گیا ہوا ہے، بچے نہیں آ سکتے، تو آپ میں سے بعض لوگ یہاں پر باقاعدہ ایک چارٹ لگایا جائے جس میں کہیں کہ ہم بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے.
اور اس پک اینڈ ڈراپ کا جو ثواب ہے، یاد رکھیں، بہت ساری مساجد امام بارگاہ بنانے سے زیادہ ثواب ہوگا۔ پھر وہی بات کہ جب وہ بچے آگے پڑھیں گے، اس دن جو سیکھیں گے وہ 4 یا 5 بچے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور وہ بچہ جب نماز پڑھنا سیکھتا ہے، فرض کریں یہاں پہ سیکھے گا یا فرض کریں کچھ بھی سیکھے گا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب وہ بچہ اپنے بچوں کو نماز پڑھانا سکھائے گا، اور فرض کریں اس کے بچے اپنے بچوں کو نماز پڑھانا سکھائیں گے، تو جس میں سے آپ نے جس نے پک اینڈ ڈراپ کی اس کو سروس دی ہے، یا جس نے پڑھایا ہے، یا جو اٹریکشن کا سبب بنا ہے، یا جس نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں، ان سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک ایک بسم اللہ وہ بچہ یہاں سے سیکھ کے گیا ہے اس کی نسلوں میں چلے گی، جب تک وہ بچہ یہاں سے پنجتن کے نام سیکھ کے گیا اس کی نسلوں میں چلیں گے، جب تک وہ بچہ یہاں سے نماز سیکھ کے گیا اس کی نسلوں میں چلے گی، اس وقت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور ممکن ہے یہ ثواب ایک پک اینڈ ڈراپ کا جو ہے ہزاروں سال چلے، جب تک دنیا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جی یہ جو مدرسہ اسکول بن رہا ہے، ہمارے تو چھوٹے بچے ہی نہیں ہیں، لہذا ہمیں کنٹریبیوٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوئی اس سے تعلق بھی نہیں ہے۔ تو سب اس میں شریک ہوں اور جس طریقے سے خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ اور خصوصاً اس جانب توجہ رکھیں کہ بعض متمول افراد مہنگے سے مہنگے گفٹ یہاں پر فراہم کریں جو بہت ثواب کا سبب ہوگا۔ گفٹ اگر کسی میں طاقت ہے تو 20 25 $50 کے گفٹ جو ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ فرض کریں آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہو کہتا ہے کہ میں ہر سال جو ہے 10 بچوں کے لیے مثال کے طور پر آئی پیڈ دوں گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ 10 بچے آپ دیتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو یہ ایک بہترین ثواب ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کہ جو ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ان کو بیان کریں اور چھپنے نہ دیں۔ ایک بہت بڑا پرابلم جو اس وقت ان افراد کی جانب سے ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سیاسی یا نظریاتی اس قسم کا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن ہونے کی علامت یہ ہے کہ فضائل اہل بیت کو زیادہ ڈسکس نہ کیا جائے۔ یہ بالکل ایسا ہے کوئی کہے کہ جی ماڈرن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اللہ بہت ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں جو بھی ماڈرن بنتا ہے وہ اللہ اللہ بہت ہو گیا نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت ہو گیا وہ نہیں کہتا۔ آپ کو بیماری نظر آئے گی وہ ہمیشہ فضائل اہل بیت کا کہے گا، وہ یہ نہیں کہتا کہ اب معراج کی ضرورت نہیں ہے ڈسکس کرنے کی۔ اس کو سارا پرابلم ہوتا ہے فضائل اہل بیت بہت ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ کام اس سے شیطان کرا رہا ہے، اور ہمارے افراد اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ امر بالمعروف بلا شک واجب ہے، اصلا شک نہیں ہے۔ نماز بلا شک واجب ہے، غسل وضو بلا شک واجب ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اہل بیت کے فضائل کو کم کرنے کے لیے استعمال ہو تو شیطانیت ہے۔ امر بالمعروف ممکن ہے کوئی کہہ دے جی اس کی کمی کر دی نا، جتنا میرے خیال سے فقہی احکام پر پورا ایک سلسلہ ہے، پوری فقہ شیعہ کے اوپر جو ہماری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، وہ حتیٰ عراق یا ایران یا لبنان میں بھی کسی بھی عالم کی عربی یا فارسی میں بھی نہیں بنی ہوئی ہیں، وہ آپ ہماری جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم فقہی مسائل کو اہمیت نہیں دے رہے، نہیں، بہت ہم نے اہمیت دی، لیکن فقہی مسائل کی آڑ میں اہل بیت کے ذکر کو کم کرنا بالکل سازش ہے۔ فقہی مسائل کی آڑ میں یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بالکل شیطانیت ہے۔ ویلفیئر بہترین کام ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، لیکن ویلفیئر ہمیشہ عزاداری امام حسین کے وقت یاد دلانا بالکل شیطانیت ہے، پکی شیطانیت ہے بالکل۔
اپنی شادی میں، ولیمے میں، تقریب میں، کپڑوں میں، گاڑی میں، کراکری میں، کٹلری میں، فون میں، کمپیوٹر میں، یا کسی کو ویلفیئر یاد نہیں آتا. ہمیشہ یہ چلتا ہے جی عزاداری امام حسین پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، ویلفیئر پہ لگایا جائے. یہ آپ سنتے ہیں ندائیں، شیطانی ندائیں ہیں. پاکستان میں ایک ندا چل رہی ہے بالکل پکی شیطانی ہے. اس کے اوپر آپ سب کو چاہیے کہ لکھیں، جو ہم آج کہہ رہے ہیں اس پر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا وغیرہ میں لکھنا چاہیے. وہ کیا کہ جی مجالس امام حسین پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے، ادارے نہیں بنائے جا رہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیعوں نے بہت ادارے بنائے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارے بنانے کے لیے ہمیں قومی خزانے کو یوز کرنا چاہیے اور وزیروں اور وزراء اور اپنی حکومت کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ قوم کو یہ نشہ دینا کہ وزیر وزراء اور یہ لوگ ادارے نہ بنائیں، آپ بنائیں، لمس آپ بنائیں، وہابی اس پر قبضہ کریں. فاسٹ آپ بنائیں، وہابی اس پر قبضہ کریں. ہاں یہ مراد ہے کہ جیسے پاکستان ہم بنائیں بعد میں دیوبندی قبضہ کریں. یہ جو یونیورسٹی بنانے کی ڈوز دی جا رہی ہے بالکل بیکار ہے ڈوز. زیادہ سے زیادہ پاکستان میں بھی شیعوں کو پرائمری اور سیکنڈری اسکول بنانے چاہیے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. لیکن جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ قوم بیدار ہو، وزیر وزراء ان لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کا کام ہے. آرمی والوں سے کہا جائے کہ اپنی فیسلٹیز کو کم کرو، اسکول بناؤ. لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ عزاداری کو کم کرو اور کالج بناؤ. این شیطانیت ہے یہ. اور اتفاق سے ایران عراق جنگ کے زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ جی اس وقت مجالس امام حسین کے بجائے جنگ میں پیسہ دیا جائے. تو آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائگانی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فوراً ایک پیغام دیا تھا کہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، لیکن جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ عزاداری کے بجائے جنگ میں پیسہ دیا جائے وہ استغفار کرے. یہ عزاداری کے بجائے کیوں بات ہوتی ہے؟ عزاداری کے بجائے کہو ولیمے کے بجائے، نکاح کے بجائے، عقیقے کے بجائے، کھانے کے بجائے، ہوٹل کے بجائے، ہوٹل کی ٹپ کے بجائے، جویلری کے بجائے، کراکری کے بجائے، کٹلری کے بجائے، فون کے بجائے، کمپیوٹر کے بجائے، جوتے کے بجائے، کپڑوں کے بجائے. کہیں آپ کو یہ جملہ نظر نہیں آئے گا. ہمیشہ آئے گا عزاداری امام حسین. اچھا افطار کے لیے بھی نہیں آئے گا. ابھی بھی دیکھیں جتنے لوگوں کا سیلاب کے وقت بیان آیا، کیا آیا؟ عزاداری اور زیارت کربلا. کسی نے نہیں کہا حج اور عمرہ. ہوئی کہیں سے ندا بلند کہ اس سال پاکستان سے حاجی نہ جائیں سب دے دو کس کو؟ سیلاب زدگان کو آئی ندا حج عمرے کی آئی. اچھا این سیلاب کے وقت جانور ذبح کیے جا رہے تھے اور ان کا خون جو ہے وہ پانی میں بہا کے اور زیادہ اس کو خطرناک کیا جا رہا تھا. کسی نے یہ نہیں کہا اس سال قربانی نہ کرو. یعنی قربانی کے موسم میں کسی نے نہیں کہا قربانی نہ کرو، لیکن قربانی کے موسم میں ندائیں آ رہی تھیں کہ مجلس نہ کرو. وجہ کیا ہے یہاں پر؟ کیونکہ جس معاشرے میں ہم ہیں وہاں دین بچانے کا جو سب سے اہم وسیلہ ہے وہ ذکر اہل بیت ہے. اسلامی معاشرے میں دین اگر بچانا ہے تو اہل بیت کے ذکر سے بچے گا، کیونکہ حکم رسول اللہ کیا ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین. لہذا شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈسٹرب کر دو، ذکر اہل بیت کو، تو باقی چیزیں تو توحید النبوت تو خود ہی ختم ہو جائے گا. اور اسی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا توجہ دلائی ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ امامت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر اس کا ذکر نہیں ہوا تو ایسا ہے جیسے کہ نبوت کا کام انجام نہیں دیا. وجہ کیا ہے کہ جب اسلام کی حفاظت کا ہی ذریعہ ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی نبوت، امامت، سب کچھ ویسے ہی نبوت اور توحید تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. ختم ہونے سے کیا مراد ہے؟ نام رہ جائے گا
لیکن اللہ کون سا آ جائے گا؟ جو سیاہ ستہ والا ہے، جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. اور کون سا اللہ آ جائے گا؟ کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے کتب اہل سنت میں، امرد خدا کون سا؟ ایسا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، گھنگریالے بال ہیں، وہ خدا آ جائے گا. کب؟ کہ جب اہل بیت کا ذکر ختم ہو جائے گا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو یہ توحید کا بھی جو شور مچایا جاتا ہے، یاد رکھیں توحید صرف اہل بیت کے ذریعے سے. اہل بیت کے مخالفوں کے پاس توحید نہیں ہے، وہ بے داڑھی مونچھوں کا لڑکا نما خدا ہے، کہ جس کے لیے کتب اہل سنت میں صفت آئی ہے امرد، بغیر داڑھی مونچھوں کا، گھنگریالے بال والا. اہل بیت کو چھوڑیں گے تو یہ اللہ ملے گا. اہل بیت کو چھوڑیں گے تو رسول اللہ وہ ملیں گے جس پر سیاہ ستہ کی وجہ سے کتاب لکھی گئی، رنگیلا رسول. رنگیلا رسول اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے لکھی گئی ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ ذکر اہل بیت ختم کرنا یعنی توحید ختم کرنا اور نبوت ختم کرنا اس معنی میں ہے. نام رہے گا رسول اللہ کا، لیکن کون سا؟ وہ نام رہے گا اللہ کا، لیکن کون سا اللہ؟ وہ نہیں وحدہ لا شریک لہ، جو قیامت میں نظر بھی آ رہا ہے، جو گدھے پہ سوار بھی ہوتا ہے، جو اپنی ٹانگ بھی جہنم میں ڈالتا ہے، جو عرش پر بیٹھا ہے، موٹی موٹی رانیں ہیں، گنگریالے بال ہیں، اور نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے. وہ اللہ. صحیح اللہ آپ کو چاہیے تو اہل بیت سے ملے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل دشمنوں نے لاکھ مٹھانا چاہے لیکن مٹ نہ سکے. اور اسی طرح سے اہل بیت کے فضائل جو ہیں وہ بعض دیگر آسمانی کتب میں بھی مل جاتے ہیں. بائبل کے جو مجموعہ ہے کہ جسے عیسائی مانتے ہیں، اس مجموعے کو پورے مجموعے کو یہودی نہیں مانتے، یاد رکھیں. اب اس کے دو حصے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ پورا کا پورا عیسائیوں سے اس کا تعلق ہے، یہودیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو بعض بک ہیں، خصوصاً تورا، جس کو ہم تورات کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اور ہبرو میں بھی کہا جاتا تورا، اور اسی طریقے سے زبور یا سیم یا مزامیر داؤد، اس کا تعلق بھی یہودیوں سے بھی ہے، عیسائیوں سے بھی ہے. بعض اور کتابیں بھی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کہ جن کو یہودی بھی ایک حد تک مانتے ہیں. اور نیو ٹیسٹمنٹ کی ایک میں بہت ساری کتابیں ہیں، جن میں سے 4 تو ہیں گوسپلز یعنی اناجیل. لیکن یاد رکھیں کہ جو گوسپلز ہیں یہ بھی 4 وہ ہیں کہ جن کو انہوں نے آفیشلی پاس کیا ہے. کس نے؟ کرسچنز نے. لیکن ان کے علاوہ بھی اور اناجیل ہیں یعنی گوسپلز ہیں، اور بعض کتابیں ہیں کہ جن کو وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے بعض نسخے بھی ان کے پاس ہیں، لیکن اس کو آفیشلی انہوں نے پاس نہیں کیا. اپوکرفا کہہ کے کہتے ہیں کہ بس یہ ہیں، ان کو پورا نہیں مانتے. انہی میں سے ایک ہے انجیل برناباس. اور انجیل برناباس جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے ہے، لیکن اس کو وہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن چھاپتے نہیں ہیں. اب کیا وجہ ہے اس میں؟ کیونکہ ان کتابوں سے ان کو خطرہ ہوتا ہے تھوڑا سا. لیکن اسی موجودہ بائبل میں نیو ٹیسٹمنٹ کی جو آخری ایک بک ہے وہ ہے دا بک آف ریویلیشن. ریویلیشن جو ہے یعنی مکاشفہ. مکاشفہ کیا ہے؟ کہ ایک خواب ہوتا ہے جو نظر آتا ہے، ایک مکاشفہ ہے کہ جو جاگتے میں نظر آتا ہے. یا وہ مکاشفہ اول تو اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے کسی کو ہو گیا، اور یا وہ مکاشفہ نبی یا امام کراتے ہیں، جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے حج میں مکاشفہ کرایا کہ صحابی نے کہا کہ بہت زیادہ حاجی ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، حاجی کم ہے، جانور زیادہ ہیں، اور کہا ایسے دیکھو مکاشفہ کرایا. وہ مکاشفہ ہے. تو ایک جو اہم ترین کتاب ہے ان کی وہ ہے دا بک آف ریویلیشن.
اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں جان. اب یہ ذہن میں رہے کہ عیسائی دنیا میں، بلکہ یہودی دنیا میں، معذرت، عیسائی دنیا میں ایک جان ہیں جو بہت مشہور ہیں، جن کو ہم پیغمبر مانتے ہیں. وہ ہیں حضرت جان دا بیپٹسٹ، یعنی حضرت یحییٰ، کہ جن کا ایک دوسرا جو نام ہے وہ یوحنا ہے. اور دو بھائی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، جن میں سے ایک تھے یعقوب یعنی جیکب، اور ایک تھے یوحنا ابن زبدی، جان دا سن آف زبدی. یہ دونوں حضرت عیسیٰ کے حواری تھے. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ حضرت عیسیٰ کے جو وصی تھے وہ تھے جناب سائمن پیٹر. سائمن پیٹر کو ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شمعون صفا. جناب شمعون صفا جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کے وصی تھے. جناب شمعون صفا کا وہی مقام ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا امیر المؤمنین کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے وصی تھے وہ تھے جناب جشوا یا یوشع بن نون، کہ جن کو اب کہا جاتا ہے جشوا دا سن آف نون. پس حضرت موسیٰ کے بعد جو پہلے ان کے خلیفہ تھے اور اس امت مسلمہ کے، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے، اس امت مسلمہ میں پہلے امام تھے وہ حضرت جشوا دا سن آف نون تھے. یہ ہم تفصیل سے یوں بتا رہے ہیں کہ بعض دفعہ جب ذکر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو یہودی شخصیات ہیں. نا، وہ حضرت موسیٰ کے وصی تھے. حضرت ہارون کی وفات زندگی میں ہو گئی تھی. حضرت موسیٰ کے بعد جو ان کے وصی تھے وہ حضرت یوشع بن نون تھے. حضرت عیسیٰ کے بعد جو ان کے وصی تھے وہ حضرت شمعون صفا تھے، یعنی حضرت سائمن پیٹر. اور امام زمان علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ اپنے والد کی جانب سے شجرہ ملتا ہے حضرت داؤد تک، اور امام زمان علیہ السلام کی والدہ کی جانب سے جا کے شجرہ ملتا ہے کس تک؟ جناب حضرت شمعون صفا تک، یعنی جناب سائمن پیٹر تک. یہی چیزیں سبب بنیں گی کہ آخری زمانے میں عیسائیوں کا رخ ہوگا امام زمان علیہ السلام کی جانب. البتہ یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ ہی رکھا ہوا ہے امام زمان علیہ السلام کی نصرت کے لیے. یہ خود ایک اہم ترین موضوع. تو ایک تو تھے یوحنا جناب حضرت یحییٰ، جان دا بیپٹسٹ، اور ایک تھے جان دا اپوزل، یعنی حواریوں میں سے ایک، اور پھر ایک تھے یوحنا دیلمی، دا جان آف دی عالم. بعض فضائل اہل بیت نقل ہوئے جان آف دی عالم سے. آخری جو بک ہے دا بک آف ریولیشن، یہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. اس کو آپ لوگ اگر جا کے دیکھیں تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے یہ. اچھا، اسی کے بارے میں ایک اور چیز بیان کریں، اور اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے کہ مولا امیر المومنین سے کبھی ایک یہودی نے سوال کیا اور کبھی عیسائی نے سوال کیا کہ ایک عدد بتائیں کہ جو برابر تقسیم ہوتا ہو 10 تک. تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تم اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں سے، اور مہینوں کے دنوں کو ضرب دو سال کے دنوں سے، یعنی 360 سے. اب جب یہ چیز بیان ہوتی ہے تو ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے، اور بعض وہابیوں نے اس پر اعتراض کیا، اور ہم نے پھر اس کا جواب دیا. وہ اعتراض یہ ہے کہ 360 دن تو ہوتے ہی نہیں ہیں سال میں، یا 365 اور تقریباً 8 گھنٹے، یا 354 اور تقریباً یہی 5-7 گھنٹے. لیکن امام نے کیا فرمایا ہے کہ تم اپنے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینے سے. تو یاد رکھیں یہ جو پورا ایک جو سرکل ہے، یا سمجھے جو پورا دورانیہ ہے کہ زمین
سورج کے گرد گھومتی ہے، اس کو جو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، یہ دنیا کے مختلف کیلنڈر ہیں، اس میں مہینوں کی تعداد سب کی 12 نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ لیکن امام نے کیا فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو اپنے مہینے اور اپنے مہینے کے دنوں کو کس سے کرو ضرب؟ اپنے سال کے دن سے۔ سامنے والے سے کہہ رہے ہیں تم اپنے سال کے دن سے، اور وہ کتنے ہیں؟ 360۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ 360 جو دن کا کیلنڈر ہے وہ عیسائیوں کا ایک خاص کیلنڈر ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے 360 ڈیز کیلنڈر، گاڈ کیلنڈر اور پروفیٹک کیلنڈر۔ اور اسی کیلنڈر کے ذریعے سے بعض جو پروفیسیز یا چیزیں ہیں دا بک آف ریویلیشن میں، اس کو سالو کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے حساب کتاب کیے جاتے ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی جو کتاب ہے بائبل میں کی، اور جس میں ایک عجیب و غریب قسم کی بعض چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر خوب تفسیریں لکھی گئی ہیں، ایک دو تفاسیر خود ہمارے پاس بھی ہیں، اور اگر جائیں تو اس پہ لیکچر کے لیکچر ہیں اور کمنٹریز کی کمنٹریز، یعنی تفاسیر ہیں اس کی۔ وہ ہے دا بک آف ریویلیشن کہ جو لکھی ہے یوحنا نے، یوحنا یعنی جون نے۔ اب اس میں 12واں جو چیپٹر ہے وہاں پر ایک خاص موضوع ہے کہ اگر بھی اس وقت بھی آپ بیٹھ کے وہ کرنا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے کہ وہاں پر ایک مکاشفہ ہے ایک خاتون کے بارے میں اور ایک اژدہے کے بارے میں، دا لیڈی آف دا ہیون اینڈ ڈریگن۔ اگر آپ یہ بھی لکھیں گے جا کے گوگل میں لیڈی اور ڈریگن تو فوراً آپ دیکھیں گے ہزاروں تصویریں آئیں گی، فوراً آپ دیکھیں گے کہ لیکچر کے لیکچر آ جائیں گے، کتابوں کی کتابیں آ جائیں گی۔ صرف آپ لکھیں دا لیڈی آف ہیون اینڈ ڈریگن۔ تو جو 12واں چیپٹر ہے دا بک آف جون کا، صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد، تو اس میں جو موضوع نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ جب کبھی آپ کی بات ہو دیگر مذاہب سے تو بعض دفعہ پھر وہ چیزیں بیان ہونی چاہیے کہ جس کا ان سے تعلق ہے۔ اچھا، اب جب اس کو بیان کرتے ہیں تو عیسائی فوراً یہ کہتے ہیں اس وقت کے، البتہ یاد رکھیں کہ ہم انہیں عیسائی کہتے ہیں، لیکن وہ پھٹ سے جواب دیتے ہیں کہ ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں۔ اس پر بھی ہمارے ایک پورا لیکچر ہے، اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کا اصلی نام کیا تھا، تو مسیح ان کا نام نہیں ہے، مسیح ان کا ٹائٹل ہے، یعنی مسایا۔ نام جو ان کا ہے وہ یسوس، حیسوس، ایسوس، لہذا ایسوس جو ہے آپ کو ابھی بھی اسپینش لوگوں میں ملے گا، اور ایسوس کا جو عربک میں جو لکھا جاتا ہے وہ عیسیٰ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابراہم کا ابراہیم، یعقوب کا جیکب، اسماعیل کا اشمعیل، اسحاق کا آئزک، یوسف کا جوزف۔ لیکن جو اسپینش ہیں ان میں آپ کو ایک لفظ، ایک نام ملے گا جو بہت مشہور ہے، اور ہر خاندان میں 2-3 نام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کبھی تعلق رہا ہو اسپینش لوگوں سے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کیا؟ ہوزے۔ ہوزے جو ہے وہ اسپینش ورلڈ میں یوز ہوتا ہے کس کے لیے؟ یوسف کے لیے۔ یعنی جوزف کے لیے۔ تو عیسیٰ کے لیے بھی ان کے یہاں جیزس یوز نہیں ہوتا، اور جیزس تو نام بھی نہیں ہے، ٹائٹل ہے، ان کے یہاں یوز ہوتا ہے ایسوس۔ آپ کو کبھی بھی کوئی ملے اسپینش تو اس سے پوچھیں کہ تمہارا نام ہے ایسوس، تو کہے گا ہاں۔ پوچھے کس کا ہے تو کہے گا جیزس کرائسٹ کا نام، اور واقعاً صحیح ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا نام ایسوس ہی ہے، ایسوس سے عیسیٰ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت مریم ہے، یہ خاتون، اور اس مکاشفے کے پہلے ہی چیپٹر سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ حضرت مریم نہیں ہے،
وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو پہلے اس کا جواب دے دیا جائے. یوحنا عارف کا مکاشفہ، جسے کہا جاتا ہے the revelation of Saint John the divine. پہلا ہی اس کا جملہ کیا ہے؟ یہ عیسیٰ مسیح کی طرف سے مکاشفہ ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے تاکہ وہ اپنے خادموں کو وہ کچھ دکھائے. کیا دکھائے؟ جسے جلد ہی پیش آنا ہے. حضرت عیسیٰ نے اس دنیا سے اپنے ان حواری کو مکاشفہ کرایا، کب کہ جن کو جلا وطن کر دیا تھا ایک جزیرے میں کہ جو یونان کے پاس ہے. اس کا ہمارا تفصیلی پورا ایک لیکچر ہے شہادت حضرت فاطمہ بائبل میں، تو اس میں اور تفصیل سے آپ کو مل جائیں گی ساری چیزیں اور آپ کی تکرار بھی ہو جائے گی. تو یہاں پر اصل موضوع کیا ہے؟ جسے جلد ہی پیش آنا ہے، یعنی حضرت مریم نہیں ہے یہ، ورنہ یہ ہوتا کہ جو کچھ حضرت مریم کے ساتھ ہوا وہ حضرت عیسیٰ نے مکاشفے میں دکھا دیا، ماضی دکھا دیا نا، اس کو پیش آنا ہے. اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ مکاشفہ اپنے خادم یوحنا تک پہنچایا. پہلی چیز انگلش میں کیا ہے؟ The revelation of the Jesus Christ which God gave unto him to show unto him servant things which must surely come to pass. اب یہ مکاشفہ ہے کیا؟ تو اس میں جو ایک اہم ترین موضوع ہے اس کی جانب توجہ دلائیں کہ ابھی سادات یعنی نسل جناب سیدہ کتنے قسم کی ہیں؟ حسنی اور حسینی. کتنی ہونی چاہیے تھی؟ آج یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کہیں کہ یہ سادات حسنی ہیں، یہ سادات حسینی ہیں اور یہ سادات محسنی ہیں. نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن یعنی جس دن حضرت سیدہ گھر پہ حملہ ہوا ہے تو ذریت رسول اللہ 1/3 قتل ہو گئی. 1/3 قتل ہو گئی. کبھی سوچا آپ نے اس طرح سے؟ یعنی اس وقت دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی سادات محسنی نہیں ہوگا، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. حتیٰ ظہور کے بعد بھی سادات محسنی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. کوئی سادات محسنی پیدا ہوا ہی نہیں، نہ ہوگا. تو پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ جس دن حملہ کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی، تمام انبیاء، تمام اوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد پر. اب سراج جو لقب ہے قرآن میں کس کا ہے؟ رسول اللہ کا. اور قمر جو ہے وہ کس کے لیے؟ مولا امیر المومنین کے القاب میں سے جو آیات کی تعویل کی جاتی ہے. اب ان چیزوں کو آپ نے سن لیا، اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا بیان ہو رہا ہے. اب آپ کو اگر اس میں سرچ کرنا چاہیں تو اچھا ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیے گا وومن اینڈ دا ڈریگن، تو یہ آپ کو سب مل جائے گا. پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا. And there appeared a great wonder in heaven. اب یہ گریٹ ونڈر کیا تھا؟ ایک خاتون جس کا لباس سورج تھا، اس کے پاؤں تلے چاند. اب یہ اس طرح ترجمہ ہوا ہے، یعنی سورج نے گھیرا ہوا ہے اور چاند پر کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے. اس کا پاؤں بھاری ہے یعنی حاملہ ہے، اور جنم دینے کے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہی ہے. پھر آسمان پر ایک اور نشان ظاہر ہوا. اب اس کو انگلش میں ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ اور ٹائم جائے گا، لیکن کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو دا بک ریویلیشن آف جان چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 12 کی فوراً ابتدائی میں ہے یہ سب کچھ. پھر آسمان پر ایک اور نشان نظر آیا. وہ کیا نشان ہے؟
ایک بڑا اور آگ جیسا سرخ اژدہا، یعنی وہ ڈریگن، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور ہر سر پر ایک تاج تھا۔ اب یہاں سے اشرف الانبیاء کی 1/3 نسل قتل ہو گئی، صحیح؟ اس کی دم نے ستاروں کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا، یعنی آسمان کے 1/3 ستارے توڑ دیے اس اژدہے نے۔ اب یہاں پر مسیح بار بار اصرار کرتے ہیں کہ یہ حضرت مریم ہے، لیکن بعد میں کیا آتا ہے؟ پھر اژدہے کو خاتون پر غصہ آیا اور وہ اس کی باقی اولاد سے جنگ کرنے کے لیے چلا۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ تو ایک تھے، یہ باقی اولاد بھی اس خواتین کی تھی، اور یہ جنگ جو ہے چلتی چلی جائے گی۔ پھر انہی خاتون کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جو کیا کرے گا؟ خاتون کی اولاد وہ جو اللہ کے احکام پورا کر کے عیسیٰ کی گواہی دیتے ہیں، پھر اسی خاتون کی نسل سے کیا ہوگا؟ وہ بچہ جو لوہے کی شاہی عصا سے قوموں پر حکومت کرے گا، اور خاتون کے اس بچے کو چھین کر اللہ اور اس کے تخت کے سامنے لایا گیا۔ یعنی ان خاتون کی نسل سے جو بچے ہوں گے ان سے مستقل جنگ چلتی رہے گی، یہاں تک کہ ایک بچہ جو ہے وہ اللہ کے تخت کے سائے میں رہے گا اور وہ بچہ جو ہے حکومت کرے گا۔ لیکن جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اس اژدہے نے خاتون پر حملہ کیا اور آسمان کے 1/3 ستارے توڑ دیے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ڈسکشن کیا، جیسا کہ عرض کیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کافی سال سے اس کے اوپر ہم نے دقت کی۔ اور کرسچن میں بھی اگر آپ جائیں گے حضرات میں، کیونکہ یہودیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ عام طور پہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت مریم کہہ کے، لیکن وہ سارا کام ختم ہو جاتا ہے جب چیپٹر نمبر 1 کو آپ دیکھیں گے کہ یہ بعد میں ہوگا، اور بعد میں کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے جن کا تعلق جو ہے وہ سراج سے ہو، یعنی سورج سے اور قمر سے ہو اور 12 ستاروں سے ہو۔ یہ ساری علامتیں اگر کسی پر منطبق ہوتی ہیں تو وہ صرف اور صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور انہی کی نسل سے، اور انہی کی نسل سے ایک ان کا بیٹا ہوگا جو عصا، لوہے کی عصا کے ذریعے سے، یعنی لوہے کی عصا مراد ہے بائبل میں، یعنی طاقت کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اب اگر دیکھا جائے، صرف مسلمانوں کو مد نظر رکھا جائے، تو کس کی نسل سے، کس خاتون کی نسل سے ایک لڑکا ہوگا کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا؟ یعنی تمام شیعہ سنی سے سوال کیا جائے تو آپ کو ہر جگہ جواب ملے گا، یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کی نسل سے ہیں؟ اگر کسی خاتون کی نسل کا ذکر کیا جاتا ہے تو کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ ہاں، جب کسی مرد کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ذریت رسول اللہ، لیکن ذریت رسول اللہ بھی اگر ہو تو کس کی نسل سے؟ فوراً کہتے ہیں مولا علی اور حضرت فاطمہ۔ مولا علی کی نسل سے بھی کیا کہ بات مکمل نہیں ہو پاتی، کیوں؟ کیونکہ مولا امیر المومنین کے تو اور ازواج سے بھی بچے تھے۔ مولا علی کی ذریت کے بعد فوراً شرط لگائی جاتی ہے، قید کیا جاتا ہے، تاکہ بات جو ہے کہیں اور تک نہ جائے۔ فوراً کہا جاتا ہے کہ یہ جو مولا علی کی نسل سے ہوں گے، لیکن یہ مخصوص ہوں گے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے۔ تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ فضائل اہل بیت علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف جگہ پر چھپا کے رکھے ہیں تاکہ وقت آنے پر حجتیں تمام ہوں۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیں، کہ جو اس پر ویٹیکن وغیرہ میں یا مختلف لوگوں کے پاس ہیں، کہ جو بعد میں کھل کھل کے سامنے آئیں گے، کہ جن میں سے ایک اہم ترین موضوع جو ہم نے توجہ دلائی وہ ایک آئے گا، لوگوں کے دل نرم ہوں گے کہ یہ جو اس وقت آنے والا ہے اس کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھی ہے، کیونکہ امام زمان علیہ السلام اپنی والدہ کے والد کی جانب سے ان کا شجرہ پہنچے گا کہاں تک؟
حضرت داؤد اور حضرت داؤد سے لے کر حضرت اسحاق. والد کی جانب سے شجرہ پہنچے گا کہاں تک؟ رسول اللہ، اور رسول اللہ سے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل پہ جا کر اور حضرت اسحاق پہ جا کے حضرت ابراہیم، یعنی معاملہ اوپر تک. یہ ساری چیزیں سبب بنیں گی، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور مصائب کے طور پر کسی بھی اعتبار سے کمپرومائز نہ کریں. اب ایک واقعہ جو واقعا خود ہمیں بھی اچھا لگتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو نام ہے، یہ نام خود ایک دعا ہے اور تعویذ ہے، نہ فقط حضرت سیدہ کا. بعض دفعہ مومنین کہتے ہیں ہمیں تعویذ لکھ دیں. میں نے کئی دفعہ ایسا کیا، اور بعض دفعہ لوگوں کو تعجب ہوا، بس. میں نے کہا بس نہیں، یہی سب کچھ ہے. جب نے توجہ دلائی کہ آیت اللہ برقعی طباطبائی فرماتے تھے کسی سے اگر کہا جائے کہ میں تمہیں ایسی چیز دے رہا ہوں جو اللہ نے کسی کو نہیں دی سوائے اپنے آخری نبی کے، اور آخری نبی نے کسی کو نہیں دی سوائے اپنی بیٹی کے، تو لوگ کہتے ہیں اچھا اچھا ہمیں بھی دیجیے. جب دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس. وہ کیا ہے؟ تسبیح ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو تعویذ کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ تعویذوں میں سے بہترین تعویذ کیا ہے؟ کبھی بھی کوئی آپ سے کہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد علی فاطمہ حسن حسین، علی محمد جعفر موسیٰ، علی محمد علی حسن محمد علیہم الصلاۃ والسلام. لکھ دیے تعویذ. اس سے بہتر کوئی تعویذ نہیں ہے. یہ جو امام زامن کا کانسیپٹ ہے، کیوں ہے؟ یعنی امام رضا علیہ السلام کے نام کے سکے کو خطرناک زمانے میں لوگ رکھ لیتے تھے پاس کہ سکہ ہے. کیوں رکھتے تھے؟ کہ اس میں دو معصوم کا نام ہے. کیا نام ہے؟ علی بن موسیٰ. لہذا حفاظت کے لیے، دعا کے لیے، حفاظت کے لیے، برکت کے لیے کیا کرنے؟ خاک شفا رکھ لیں، بہترین تعویذ. بسم اللہ لکھ لیا اور ساتھ میں معصومین علیہم السلام کے نام لکھ لیے، بہترین تعویذ. کچھ نہیں لکھا، فرض کریں محمد علی لکھ دیا، تعویذ ہے. فاطمہ لکھ دیا، تعویذ ہے. اگر مومنین کیا چاہتے ہیں؟ جب تک کوئی چاند تارا لائنیں نہ ہو اطمینان نہیں ہوتا. جب تک بے وقوف نہ بناؤ خوش نہیں ہوتے. لائنیں کھینچ کے دو اور تھوڑا سا بے وقوف بناؤ. کیا نام ہے؟ اچھا کب پیدا ہوئے تھے؟ بلکہ پہلے یہ پوچھو پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے. نہیں، پیدا تو ہوئے تھے. چلو کب ہوئے تھے؟ اچھا ماں کا نام کیا ہے؟ پھر تھوڑی شکلیں بناؤ، تھوڑا حساب کرو، تھوڑی گردن ٹیڑھی کرو، پھر خوش ہوتے ہیں کچھ کر رہے ہیں. سیدھا سیدھا اگر آپ دو نا، یہ بسم اللہ لکھو محمد علی فاطمہ حسن حسین، جب یہ ہو گیا تعویذ. کہتے ہیں بس. جب تک بے وقوف نہ بناؤ خوش نہیں ہوتے. تو کسی بھی معصوم کا نام رکھ لیں. اب آپ کہیں گے اللہ کا نام کیوں نہیں؟ دیکھیں، اللہ کا دین ملا ہے اشرف الانبیاء سے. اللہ کا نام لینے والے بہت لوگ ہیں. کیا وہ سب ہدایت پہ ہیں؟ نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلا شک سب سے افضل ہے، لیکن ان کا نام لینے والے ہدایت پہ ہیں؟ وہ تو قائدیانی بھی ہیں. ائمہ کا نام ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے زیادہ ہے، لیکن ائمہ کا نام ایسا ہے کہ اللہ کی شریعت جو رسول اللہ کے ذریعے سے صحیح ملے گی وہ ان سے ملے گی. پس جب آپ اللہ اور محمد کہہ دیں نا، تو اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے پتہ نہیں ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، لیکن جب آپ علی کہہ دیں گے تو یعنی یہاں سے صحیح آپ کو رسول اللہ کی شریعت ملے گی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم ائمہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اللہ یا رسول اللہ سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ اور رسول کی صحیح معرفی ان کے ذریعے سے ہوگی. نہ اللہ سے ائمہ کا مقابلہ ہے، نہ رسول اللہ سے ائمہ کا مقابلہ ہے. خود مولا امیر المومنین فرماتے تھے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. لیکن رسول اللہ کیا فرماتے تھے؟ اے علی، سوائے میرے اور اللہ کے تمہیں کسی نے نہیں پہچانا. آج سے تقریباً 223 سال پہلے قم کے ایک بہت بڑے مرجع تقلید اور عالم حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزائے قمی دنیا سے رخصت ہوئے. جس طرح سے ایک شعبدے باز نے
عمل کیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے سے نوالا ہٹانے کا، روٹی ہٹانے کا. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جادو وغیرہ چیزیں ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں. حد و حدود ہیں اس کی. جن ہے اتنے نہیں ہیں کہ جتنا ہم لوگ ڈرتے ہیں. ہر چیز کے اوپر ذکر خداوند تبارک و تعالی غالب ہے، لہذا توکل کرنا چاہیے اور ائمہ علیہم السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں پر چلنا چاہیے. تو انہوں نے کسی محفل میں ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے. ایک محفل تھی جس پہ کافی لوگ تھے، تو وہ کھانا نکل گیا ہاتھ سے. یہ سمجھ گئے کوئی گیم ہو رہا ہے. البتہ یہ گیم بعض دفعہ جنوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، بعض اور بھی اس میں شعبدے بازیاں ہیں. پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا، پھر وہ ہوا. پھر مرزا قمی نے اس طرح سے دیکھ کے کچھ کہا اور ہاتھ بڑھایا اور کھانا کھا لیا. کچھ دن کے بعد ایک شخص آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مجھ سے بڑے جادوگر ہیں. کیا مطلب؟ کیونکہ آپ نے جو ہے میرا توڑ کر دیا تھا. انہوں نے کہا اچھا تم تھے وہ. کہا کہ آپ نے کیسے توڑ کیا تھا، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اس کا مطلب ہے توڑ کرنے والا جانتا ہے. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے پتہ ہے کیا کیا تھا. کہ کیا کیا؟ کہنے لگے میں نے اللہ کو مخاطب کیا، یا اللہ تیری بارگاہ میں اگر حضرت فاطمہ کا احترام ہے تو اس کو باطل کر دے. تیری بارگاہ میں حضرت فاطمہ کا احترام ہے تو اس کو باطل کر دے. بس ابھی بس نہیں ہے، ہر چیز پر قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور باقی ائمہ علیہم السلام کی بارگاہ میں ایک خاص اور بہت ہی اہم جو توسل ہے اور جو واسطہ ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی العباد، کہ ہم اللہ کی حجت ہیں تمام بندوں پہ. وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہیں. اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے، دیکھیں بحثوں سے بحثیں نکلتی چلی جاتی ہیں کہ یہاں پر جب امام نے کہا نحنو، تو نحنو سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہ جب انہوں نے فرمایا نحنو حجج اللہ، ہم حجت خدا ہیں، تو ہم میں مولا علی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ وجدتنا فاطمہ حجج اللہ علینا، ہم پر حجت ہیں، تو کیا اس میں بھی مولا علی شامل ہوں گے؟ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ گو کہ جناب مولا امیر المومنین کا مقام امامت کے اعتبار سے بلند ہے، لیکن بعض صفات جناب سیدہ میں ایسی ہیں کہ جو مولا امیر المومنین میں بھی نہیں ہیں. اب یہاں پہ فوراً ہمارے کو جاہل لوگ کہیں گے غلو کر دیا. کون سا غلو کر دیا؟ اصلا رسول اللہ میں بھی نہیں ہے، غلو ہو گیا. رسول اللہ قطعاً افضل ہے، مولا علی قطعاً افضل ہے، لیکن وہ صفات نہیں ہے. مثلاً کون سی صفت؟ مولا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جو ہیں خاتم الانبیاء تھے؟ نہیں تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جو ہیں وہ اشرف الانبیاء تھے، رحمت للعالمین تھے؟ نہیں ہیں. بس یہ صفت جناب سیدہ میں ہے. اشرف الانبیاء کی خلقت کے لیے ان کے والد کو معراج پہ بلایا گیا تھا؟ نہ، لیکن جناب سیدہ کے والد کو بلایا گیا تھا. مولا امیر المومنین کی خلقت کے لیے حضرت ابو طالب کو معراج پر بلایا گیا تھا؟ نہ. تو اب یہاں پر بحث یہ نہیں ہوتی کہ افضل کون ہے. بعض دفعہ بعض صفات افضل نہ ہونے کے باوجود بھی مفضول میں ہوتی ہیں کہ جو افضل میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر پوری دنیا پر جیسی حکومت امام زمان علیہ السلام کی قائم ہوگی، کیا ایسی مولا امیر المومنین کی ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. کیا یہ کہنے سے مولا امیر المومنین سے افضل ہو گئے؟ کیا رسول اللہ سے افضل ہو گئے؟ نہ.
जैसी उम्र इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को मिली है, ऐसी उम्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, मौला अमीरुल मोमिनीन को मिली, जनाब सैयदा को मिली, इमाम हसन को मिली, इमाम हुसैन को मिली, बाकी आइम्मा को मिली? नहीं मिली। क्या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इन सबसे अफजल हैं? कहा जाएगा नहीं, लेकिन एक सिफत ऐसी है जो उनमें नहीं है। बस बाज़ एतबार से कहा जाएगा कि जनाब सैयदा के बाज़ मकामात ऐसे हैं नूरानी कि जो इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए भी हुज्जत हैं। नहनु हुज्जतुल्लाह अलल इबाद व जद्दत व फातिमतु ज़हरा हुज्जतुल्लाह अलैना। अब ये जो कहा है हम पर, हमसे क्या मुराद है? यानी आइम्मा पर। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। और इसी वजह से तारुफ कराया गया हम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये वो हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं कि जिनके मकाम को कोई नहीं समझ सकता, किसी भी मासूम के मकाम को कोई नहीं समझ सकता, याद रखें। और ये हम तवज्जो दिला चुके हैं कि जिस तरह जन्नत की चीज़ों को कोई इस दुनिया में बैठ के नहीं समझ सकता, जबकि वो चीज़ें हैं जो हमें मिलेंगी इंशाअल्लाह, वो वहां जाके मिलेंगी, वहां जाके समझ जाएंगे। लेकिन आइम्मा अलैहिस्सलाम के मकाम को हम वहां भी नहीं समझ सकते। जन्नत में जाके भी ये वाज़े फ़र्क है, देखें आप शियों में और दूसरों में, ये वाज़े फ़र्क है अहले बैत से तौहीद लेने में, दूसरों में लेने में। वो लोग कहते हैं जन्नत में अल्लाह को देखेंगे, हम कहते हैं अल्लाह जन्नत में भी नजर नहीं आएगा। हम अल्लाह की मुकम्मल मार्फत जन्नत में भी हासिल नहीं कर सकते। मुकम्मल मार्फत की बात हो रही है। हमारे पर्दे हटेंगे लेकिन मुकम्मल मार्फत नहीं होगी, क्योंकि मुकम्मल मार्फत अगर अल्लाह की हो गई तो अल्लाह महदूद हो जाएगा। हाँ, वो गधे पे बैठने वाले खुदा, जहन्नम में टांग डालने वाले खुदा, बगैर दाढ़ी मूछों के खुदा, वो अलग मामला है। हम बात कर रहे हैं उस खुदा की कि जिसकी मुअर्रफी अहले बैत ने कराई है। जनाब सैयदा जब महराब इबादत में खड़ी होती थी तो एक नूर उनके जिस्म से साते होता था जो अर्श इलाही तक पहुंचता था। लेकिन जब ज़रबत लगी है तो उसी टूटी हुई पसलियों के साथ महराब इबादत में खड़ी होती थी। और मलाइका भी फख्र करते होंगे कि जब जनाब सैयदा को महराब इबादत में देखते होंगे उस टूटी हुई पसलियों के साथ, तो फिर एक जलवा नजर आता है कि मलाइका रश करते होंगे कब? जलते हुए खैमों में, शाम गरीबा में भी हजरत ज़ैनब खड़े होकर नमाज तहज्जुद पढ़ रही थी। एक जलवा हमें नजर आता है जनाब सैयदा की इबादत का, लेकिन एक जलवा हमें नजर आता है जनाब ज़ैनब की इबादत का। कहाँ के मक्तल में इमाम हुसैन की लाश है कि जिसका सर तन से जुदा है। बेटों की और भाइयों की और भतीजों की लाशें हैं, बच्चों की लाशें हैं। बाज वो बच्चे के जो रोज़े आशूर कत्ल हुए, जैसे अब्दुल्ला इब्न हसन जनाब हजरत अली असगर, और बाज वो बच्चे हैं कि जब खैमों पे हमले हुए तो उस दौरान कत्ल हुए। इस दौरान जो एक नमाज नजर आती है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, उनके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता। और उस नमाज में वो दुआ करती हैं कि या अल्लाह तो हमारी मुख्तसर सी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा, अजरुकुम अल्लाह। एक वक्त आया कि आज तमाम मसाइब तेजी से बयान कर दें कि वो दर के जिस दर पे खड़े हो के अशरफुल अंबिया सलाम करते थे, आज जनाब सैयदा अपने बाबा के दफन के बाद सोचती होंगी काश मुझे दोबारा वो आवाज आए कि मेरे बाबा दरवाजे के पीछे से आयत तथीर की तिलावत फरमा रहे हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तथीरा, और ये कह के हमें सलाम करें अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वा, और मैं जाके दरवाजा खोलूं और मुझे बाबा का चेहरा नजर आए और उनका चेहरा मजीद हशाश बशाश और खुशहाल हो जाए। कब के जब उनकी निगाह मुझ पर पड़े और वो मुझे अपने सीने से लगा लें, मैं उनके सीने से लग जाऊं। लेकिन एक वक्त आया कि
بنی ہاشم کے کچھ لوگ گھر میں ہیں اور جناب سیدہ صحن خانہ میں ہیں. ایک شقی نے آ کے ندا دی جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا. تو تصور کریں کہ جناب سیدہ تو تصور کر رہی ہوں گی کہ کاش میرے بابا کی ندا آ جائے، لیکن اس شقی کی ندا آتی ہے جو دھمکیاں دے رہا ہے، اور پھر ندا آتی ہے کچھ لوگوں کی کہ جنہوں نے کہا کہ اس گھر میں تو حسن و حسین بھی ہیں، کیا تم بچوں کو بھی جلا دو گے؟ تو وہ کہتا ہے ان ہوا کریں. اس وقت جناب سیدہ نے اپنے بابا کو پکارا، السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، ہاکذا یفعل ببنتک وحبیبتک. سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجد، سلام ہو آپ پہ حبیب خدا، سلام ہو آپ پہ رسول خدا. آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیا جا رہا ہے. یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ شقی نے حملہ کیا. جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان پسلیاں ٹوٹ کے رہ گئیں. اب اپنے بابا کو نہیں پکارا، جناب فضہ کو پکارا، یا فضہ خذینی لقد قتل من فی احشاء من حمل. اے فضہ مجھے تھام لو، میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا. اب بعد اشرف الانبیاء یہ ظلم ہوا اور 75 یا 95 دن کے بعد جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کمر جھک کے رہ گئی، ہاتھوں میں عصا آ گئی اور کھال ہڈیوں پہ فقط کھال رہ گئی. اس عالم میں جناب سیدہ نے وصیت کی کہ علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں مجھ پہ نماز پڑھیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا، میرے دشمنوں کو خبر نہ ہونے دیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی بیان ہوا وصلی علیہ علی ولم یعظن ابا بکر کہ علی نے نماز پڑھی فاطمہ پہ اور ابو بکر کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دی. اجرکم اللہ، یہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ بخاری کا حوالہ ہے. ارے کیا ہوا تھا کہ فاطمہ ناراض تھی اور آخر وقت تک ناراض رہی اور بات نہیں کی. اجرکم اللہ، ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب کو اطلاع ہوئی کہ فاطمہ دنیا میں نہ رہی. مولا امیر المؤمنین آگے بڑھتے ہیں اور زمین پر گرتے ہیں. ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کے پاس پہنچے تو یہ وصیت دیکھی. اب ایک وقت آیا کہ رات کی تاریکی میں غسل دے رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے بی بی سے عرض کروں کہ بی بی یہ تو مجبوری تھی کہ علی آپ کو غسل دیتے، لیکن رات کی تاریکی کا کیوں کہا؟ تو عجب نہیں کہ جواب آئے، میں علی کے مصائب کو کم کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ رات کی تاریکی میں میرے زخم پہ نگاہ نہ پڑے، میرے نیل پہ نگاہ نہ پڑے. لیکن ایک وقت آیا کہ علی اسد اللہ فاتح خیبر و بدر و حنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی. بعد میں پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ مولا آپ کے گریے کی وجہ کیا تھی؟ تو جواب ملا یا تو زخم پہ نگاہ پڑی تھی یا نیل پہ نگاہ پڑی تھی. علی کے گریے کی آواز بلند ہو گئی. ایک وقت آیا کہ مولا کی ندا بلند ہوئی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو. مولا فرماتے ہیں لقد حنت و انت و مدت یداہا کہ فاطمہ نے گریہ کیا، ایک آہ بلند ہوئی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، وضمتہما الی صدرہا اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا. خدا کی قسم عاطف غیبی نے ندا دی، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو. لقد ابکیا ملائکۃ السما حسن و حسین کے عمل نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا. مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. لیکن مولا یہ جو آج فاطمہ پہ ظلم ہوا بعد اشرف الانبیاء یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور 50 سال کے بعد حسین کا سر تن سے جدا ہوگا، جسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور رسول کی بیٹیوں کی چادروں کو چھینا جائے گا. کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے. اگر فاطمہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا تو کبھی حسین کا گھراؤ نہ ہوتا. اگر مدینے میں فاطمہ کی مظلومیت نہ ہوتی تو کبھی حسین کو اور زینب کو مدینہ نہ چھوڑنا پڑتا. اگر فاطمہ کے تازیانہ نہ پڑتا تو کبھی بھی زینب اور ام کلثوم کے اور سید الساجدین کے تازیانے نہ پڑتے. اگر فاطمہ پہ تماچا نہ پڑتا تو کبھی بھی حسین کی کمسن بچی پہ تماچا نہ پڑتا. اگر فاطمہ کا در نہ جلتا تو حسین کے خیمے کا کبھی حسین کے خیمے نہ جلتے.
اگر محسن قتل نہ ہوتے تو کبھی علی اصغر قتل نہ ہوتا۔ 50 سال کے بعد یہ سارے مسائب بڑی شدت سے دہرائے گئے۔ ایک وقت آیا کہ حسین کا جنازہ ہے، جنازے پہ سکینہ کا سر ہے، رقیہ کا سر ہے، زینب اور ام کلثوم، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، تمام علی کی بیٹیاں اپنے بھائی حسین کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہیں۔ لیکن مولا آج تو آپ نے حسن و حسین کو بڑے پیار سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن کل کربلا کے میدان میں آپ کی بیٹیوں اور حسین کی اور حسن کی بیٹیوں کو جدا کرنے کے لیے کبھی تازیانے پڑیں گے تو کبھی تماچے۔ یا اللہ، جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔